الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بل احیاء ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون سبحان اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحان اللہ آقا تیریاں یاداں دی میں خوشبو لینا سبحان اللہ سبحان اللہ منہ ہنجواں دے نال میں دھو لینا سبحان اللہ جدوں یاد مدینہ مینوں آوندا اے میں نکرے بہ کے رو لینا سبحان اللہ جدوں یاد مدینہ مینوں آوندا اے میں نکرے بہ کے رو لینا۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ہمارا 125واں سیشن ہے، سبحان اللہ 125 سیشن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا ہم بے حد شکر گزارتے ہیں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سلام پیش کرتے ہیں، آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو مبارکباد جو ہے پیش کرتے ہیں 125واں سیشن کے مبارک موقع پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبوب کی محفل جو ہوتی ہے واہ سبحان اللہ، اس کو محبوب ہی سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جن لوگوں کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی ہی
کامیابی ہے اور آپ لوگوں کی ہی خوش نصیبی ہے کہ یہ محفل پاک جو ہو رہی ہے، اس میں آپ سب لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ سبحان اللہ، اس میں خاص طور پر ہمارے لیے نہایت ہی محترم محمد حسین باجوہ صاحب ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوان ہیں۔ ان کی بہت بڑی کاوش ہے اس محفل میں، اور ان کے بعد ہمارے نہایت ہی محترم بھائی جوید سرور صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ مستقل طور پر جو ہے محفل پاک کا جو ہے وہ حصہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان کے بعد ہمارے بھائی محمد اشفاق بٹی صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے سینئر موسٹ ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی ماشاءاللہ پہلے دن سے ہی جو ہے محفل پاک کا وہ حصہ سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نہایت ہی محبت والے بھائی طالب حسین صاحب ہیں، بے شک، وہ بھی ماشاءاللہ پہلے دن سے ہی محفل پاک کا حصہ ہیں اور بانی محفل بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اظہر بھائی ہیں، عبد الجبار بھائی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مستقل طور پہ ماشاءاللہ محفل پاک کا حصہ ہے اور سبحان اللہ، محفل کے یہ لوگ زینت بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بالخصوص ہم سب کے لیے نہایت ہی محترم ہماری محترمہ بہن میڈم صدف ایاز صاحبہ جو ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ مستقل طور پر محفل پاک کا حصہ ہیں اور وہ بانی محفل ہیں، اور ان کی بھی اس محفل پاک کے لیے یاد رکھیں بہت زیادہ جو ہے وہ خدمات جدوجہد ہے، سبحان اللہ، بے شک، بلکہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس محفل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص عقیدت و محبت جو ہے وہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر کرتے ہیں جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہ سنتے ہیں جن کے دل جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار سے یاد رکھیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ، آج کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے، اس پہ جو ہے کچھ راز کی باتیں بھی کی جائیں، کچھ خاص باتیں کی جائیں، سبحان اللہ، روحانی نقطے جو ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ سبحان اللہ، تو ہم بات کر رہے ہیں فضائل مدینہ منورہ کے بارے میں۔ سبحان اللہ، سبحان توجہ رکھنی ہے، اللہ، گفتگو یاد رکھیں، جوید صاحب بہت قیمتی ہوگی۔ سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ہم نے مدینہ پاک کے سفر پہ جانا تھا، سبحان اللہ، تو میرے ساتھ چند ایک میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے فضائل سنا رہا تھا۔ سبحان اللہ، تو سناتے سناتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اللہ، 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 ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے پتہ کیا کہا، اس نے کہا آپ تو ایسے جو ہیں سنا رہے ہیں اور اتنے خوش ہیں سبحان اللہ، جیسے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملاقات سبحان اللہ، کرنی ہو، واہ واہ، واہ، آپ تو ایسے خوش ہیں۔ سبحان اللہ، تو ہم نے اس بندے کو مختصر سا جواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، طالب حسین توجہ رکھیں، سبحان اللہ، ہم نے اسے کہا کہ میرے دوست کیا یہ بات میرے لیے کم ہے اللہ، اللہ، کہ ہم اس شہر میں ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، اللہ،
اور جس میں آقائے کائنات جو ہیں موجود ہیں، ہمارے لیے تو میں نے کہا یہی جو بات ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی سعادت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے تو یہ جو بات ہے بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو در ہے وہ حاضری کے لیے مل جائے، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، اللہ، لیکن اس کو ہم نے اتنا ہی جواب دیا، لیکن آپ کیونکہ صاحب ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، طالب ذہن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، لیکن آج آپ کے ذوق کو ضرور ہم تازہ کریں گے سبحان اللہ، اور آپ کے روحانی سفر کو جو ہے آج ہم آگے کریں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے ایک ایک جملے کے اوپر آپ لوگوں نے فوکس رہنا ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے یہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے۔ سبحان اللہ، اس میں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھیں، شانیں بیان کرنی ہے مدینہ پاک کے حوالے سے، توجہ رکھنی ہے آپ لوگوں نے۔ اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 154۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں، قتل ہو جائیں، مارے جائیں، شہید ہو جائیں، اللہ، ان کو مردہ مت کہو، اللہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ، اور لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی کہ تم ان کی زندگی سے جو ہے، یعنی کہ تم ان کی زندگی سے جو ہے باخبر نہیں ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے خبر ہو۔ اب دیکھنا والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما کر یہ بات جو ہے وہ واضح کی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں، ان کو مردہ جو ہے وہ کہنے سے روک کون رہا ہے؟ میرا اور آپ کا خدا روک رہا ہے۔ سبحان اللہ، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے، ایسا توجہ، سبحان اللہ، اس کا جنازہ ہوتا ہے اللہ، اللہ، سبحان اللہ، اور اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی قبر جو ہے وہ بھی بنتی ہے، سبحان اللہ، لیکن میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے اس کو مردہ نہیں کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بل احیان، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بے شک، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قبروں کو دیکھ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سمجھ بیٹھو کہ وہ جو ہیں مردہ ہو چکے ہیں، اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر قبر والا جو ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، اللہ، اللہ، سبحان اللہ، ہر قبر والا مردہ نہیں ہوتا، کچھ قبروں والے ایسے ہیں جو زندہ ہیں۔ بے شک، بے شک، قرآن سے یہ بات جو ہے یاد رکھیں، یہ ثابت ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس بات کی مزید جو ہے وضاحت فرمائی ہے۔ ایسا
سبحان اللہ. سورہ آل عمران ہے. طالب سے توجہ رکھنی ہے. آیت نمبر 169. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ واہ واہ. قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا سبحان اللہ. بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبحان اللہ. ترجمہ سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں یعنی قتل کیے جائیں یعنی شہید ہو جائیں ان کو مردہ خیال مت کرنا. پہلی میں یہ کہا کہ وَلَا تَقُولُوا کہ مردہ نہ کہنا. اور اس آیت میں اللہ پاک نے یہ کہا کہ مردہ خیال بھی نہ کرنا. واہ واہ. اللہ اللہ. یعنی کہ مردہ خیال کرنے سے مولا کائنات روک رہا ہے. اللہ. کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ان امات والے لوگوں کو مردہ جانیں گے. اللہ. اس لیے رب نے یہ پہلے فرما دیا کہ جن کے اوپر میرا سبحان اللہ. انعام ہو جائے, میرا فضل ہو جائے, میرا کرم ہو جائے, واہ واہ. واہ واہ. اللہ جو اللہ. میری راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ خیال مت کرنا مت کر. بلکہ وہ زندہ ہیں سبحان اللہ. اور اپنے رب کے ہاں موجود ہیں. وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور جہاں ان کو جو ہے رزق جو ہے وہ عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بھائی سب توجہ رکھنی ہے. ایک تو اللہ پاک کی ذات نے یہ بات کی جو ایسے لوگ ہیں جو میرے راستے میں میری راہ میں جو مارے جائیں اللہ. ان کو مردہ جو ہے وہ خیال نہیں کرنا, بے شک. ان کو مردہ جو ہے وہ کہنا نہیں ہے. نہیں کہنا. اور اس میں اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے ہاں مقرب ہیں اور اللہ ان کو جو ہے رزق عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کی روشنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے, قرآن سے یہ بات ثابت یاد رکھیں ہو رہی ہے ایسا سبحان اللہ. کہ رزق کی ضرورت, روزی کی, کھانے کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے, روح کو نہیں ہوتی. واہ واہ. واہ واہ. اللہ اللہ. کہ رب نے یہ بات بھی واضح کر دی. کوئی یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ بس وہ ان کی روحیں زندہ ہے. اللہ. اللہ نے یہ بات ساری کھول دی کہ بھائی وہ رزق بھی کھاتے ہیں, واہ واہ. روزی بھی ان کو عطا کی جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں, اللہ اکبر. شہید ہو جائیں, ان کی عظمت حاجی صاحب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں. بے شک. بے شک. اور رب نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم کو ان کی زندگی کا جو ہے ادراک نہیں ہے, تم کو ان کی زندگی کی جو ہے وہ خبر نہیں ہے, تم ان کی زندگی کو نہیں جانتے, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے. سبحان اللہ. تم نے میری بات کو ماننا ہے اور مان کر جو ہے ان کو زندہ سمجھنا ہے. سبحان اللہ. یہ فرمان ہے نا خدا کا کہ وہ زندہ ہے, تو ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ زندہ ہیں. زندہ ہے. کیوں یہ وہ لوگ ہیں, یاد رکھنا, جن کی جو سنگت ہے وہ نفع دیتی ہے. سبحان اللہ. جن کی جو سنگت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک کی ذات نے
سورہ نساء میں آیت نمبر 69 کے اندر اپنے انعام یافتہ بندوں کی، یعنی ان بندوں کی جن کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے، فضل ہوا ہے، کرم ہوا ہے، سبحان اللہ ان بندوں کے بارے میں مالک کائنات نے یاد رکھے ساری جو بات ہے وہ واضح کہ وہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں، وہ کون سے ایسے حضرات ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کا خصوصی طور پر کرم و فضل ہوا ہے، سبحان اللہ انعام ہوا ہے۔ وہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آئی سب توجہ رکھیے، آج بات ساری میں نے واضح کر دی۔ سبحان اللہ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سبحان اللہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ سبحان اللہ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ سبحان اللہ والصديقين والشهداء والصالحين سبحان اللہ وحسن أولئك رفيقا۔ سبحان اللہ اللہ رب العزت نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں بات جو ہے واضح کر دی تاکہ کوئی ابہام نہ رہے کہ کون ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کی خاص ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بھائی صاحب بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانے گا، سبحان اللہ وہ اشخاص ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، سبحان اللہ فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، بے شک کہ وہ لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے کہنا مانا سبحان اللہ اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے وہ ساتھ ہوں گے؟ یعنی کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صلحاء کے ساتھ ہوں گے، یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ ہوں گے، اللہ اکبر اور ان کی جو رفاقت ہے، سنگت ہے، صحبت ہے، اللہ کہتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، سبحان اللہ کیا ہی اچھی صحبت ہے۔ تو بات کی سمجھ آئی کہ بھائی جو اللہ کے خاص بندے ہیں، یعنی اللہ کے جو انبیاء ہیں، اللہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد رکھیں، وہ خاص بندے ہوتے سبحان اللہ ان پہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا جو ہے وہ خاص کرم ہوتا ہے۔ بے شک وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو رب نے چنا ہوا ہوتا ہے، منتخب کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد رب نے فرمایا صدیقوں کے بارے میں کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو حق کی تصدیق کرتا ہے، سبحان اللہ بے شک جو حق کی گواہی دیتا ہے، جو حق کے ساتھ رہتا ہے، جو حق کے اوپر عمل کرتا ہے، اور جو حق کی اشاعت کرتا ہے، سبحان اللہ جو حق کی تبلیغ کرتا ہے، جو حق کی تاکید کرتا ہے، جو حق کی تلقین کرتا ہے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی اللہ کا خاص لوگ ہیں، وہ بھی
کیونکہ وہ حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ وہ حق سے جدا نہیں ہوتے، وہ حق کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی جو خدا کہتا ہے وہ کرتے ہیں، سبحان اللہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ صدیق ایسے ہوتے ہیں، سبحان اللہ وہ سچے لوگ اور سچائی کی وہ تصدیق کرتے ہیں، فروغ دیتے کہ معاشرے کے اندر سچائی پھیل جائے، حق پھیل جائے، باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور تیسرا نمبر ہے شہداء کا کہ جو اللہ کے راہ میں یعنی دین اسلام کے لیے، مصطفیٰ کریم آقا کی ناموس کے لیے جو عزت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جان دیتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور چوتھا نمبر ہے صالحین کا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صالح بندے ہوتے ہیں۔ صالح وہ ہوتا ہے جو ایمان لے کر آتا ہے سبحان اللہ اور وہ اس کے بعد جو ہے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی ساری زندگی شب و روز جو ہے وہ اس بات میں گزرتے ہیں کہ بس وہ نیکیاں جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، یعنی وہ نیکی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سبحان اللہ برائی سے، بے حیائی سے، بدفعلی سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، جھوٹ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ایسا جو بندہ ہے وہ بھی اللہ کا یاد رکھے، خاص بندہ بنتا ہے، جیسے کہ اولیاء اللہ ہے، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ نیکیوں میں یاد رکھیں گزرتی ہے، وہ نیکیوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، نیکیاں جو ہیں مرتے دم تک یاد رکھیں، ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو ایسے بندوں کے اوپر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میرا خصوصی جو ہے فضل ہے، اور ایسے بندوں کی جو صحبت ہے، جو سنگت ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ سب سے اچھی ہے۔ تو ان میں سے پہلا نمبر جو ہے وہ انبیاء کا ہے کہ اگر جس کو انبیاء کی صحبت مل جائے، انبیاء کی سنگت مل جائے، تو اس سے بڑی جو اور کوئی سنگت ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات کی سمجھ آئی ہے نہیں سبحان اللہ کہ مدینہ پاک میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سنگت ملتی ہے، بے شک سبحان اللہ وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ موجود ہیں، بے شک اور اپنی قبر پاک میں وہ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ تو اس لیے کیونکہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حق بھی ماننا ہے، سچ بھی ماننا ہے۔ عقیدت اور محبت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ لمحے، کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ جا کر گزرنی چاہیے، سبحان اللہ کیونکہ آپ کی سنگت سے بڑھ کر یاد رکھیں کائنات میں اور کوئی سنگت نہیں ہے۔ سبحان اللہ تو یہ عقیدہ، اللہ یہ عقیدت اور محبت لے کر جانا ہے مدینہ پاک میں کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ موجود ہے، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ ہمارے زندگی کے کچھ دن جو ہیں وہاں پہ گزرے، سبحان اللہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سبحان اللہ یاد رکھیں انبیاء جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، بے شک اللہ شہید جو ہوتا ہے وہ انبیاء کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے، سبحان اللہ انبیاء کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لیکن انبیاء کی جو شان ہے وہ شہیدوں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ شہید زندہ ہے تو یاد رکھیں وہ بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، آئیں وہ کیسے؟ حاجی صاحب توجہ رکھنی ہے، مدینہ پاک کا ذکر ہم نے چھیڑا ہے، سبحان اللہ، جملہ ایک قیمتی ہے۔ واہ واہ، ابو یحییٰ کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے حدیث کی معتبر بکس کے اندر اس حدیث کو پڑھا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیئرمین صاحب اللہ، ارشاد فرمایا اور آپ کو اور ہمیں خوشخبریاں دیں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ بے شک حق کی، سارے کے سارے انبیاء یاد رکھیں وہ زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے ایک اور بڑی بات کی سمجھ آتی ہے، نماز یاد رکھیں کہ ایسا فعل ہے جس کا تعلق روح سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے، بے شک، سبحان اللہ، ایسا عمل ہے، اکیلی روح کا یہ فعل نہیں، جسم کا ہونا ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء جو ہیں اپنی قبروں میں جسموں کے ساتھ بھی زندہ ہے، سبحان اللہ جی، وہ تو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کی جو موت ہے وہ عام لوگوں جیسی موت نہیں ہے، نہیں ہے، بے کیونکہ عام لوگ جب مر جاتے ہیں ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن انبیاء کے اعمال کا سلسلہ جو ہے قبروں میں بھی یاد رکھیں جاری رہتا ہے۔ بے شک، یہ ان کی شان ہے کیونکہ وہ اللہ کے خاص ہیں، ان کو وہاں نہ سمجھا جائے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے سبحان اللہ، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ سبحان اللہ، حی یرزقا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، زمین کے لیے حرام کر دیا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے سبحان اللہ، اور اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے چیئرمین صاحب یہ بات ثابت ہوتی کہ زمین جو ہے انبیاء کے جسموں کو یاد رکھیں نقصان نہیں دے سکتی، نہ کھا سکتی ہے اور بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ بے شک، بے شک حق، زمین کی یہ جرات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو کوئی نقصان دے، کوئی نبی کوئی عام نہیں، وہ اللہ کا خاص ہے، وہ ہستی ہے جس کے اوپر اللہ نے اپنا خصوصی فضل اور
کرم جو ہے کیا ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں رزق کھاتے. بے شک. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ روزی کی ضرورت، کھانے کی ضرورت جسم کو ہے، روح کو نہیں. بے شک. انبیاء اپنی قبروں میں روزی سے لطف اندوز ہوتے ہیں سبحان اللہ. اور بڑی عمدہ زندگی یاد رکھیں وہ گزارتے ہیں. میرے دوست، پہلے میں نے یہ کہا کہ انبیاء کا جو اعمال کا سلسلہ ہے یہ قبروں میں بھی جاری رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ حدیث جو ابھی آپ لوگوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں بھائی صاحب توجہ رکھنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. طالب حسین معراج کا موقع ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جملہ بڑا قیمتی ہے سبحان اللہ. اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب سبحان اللہ. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا سبحان اللہ. اور حداب کی روایت میں یہ فرمایا کہ سرخ ٹیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا. اللہ. یعنی کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے مصروف صلات تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کھڑے ہیں، قبر میں کھڑے ہیں وہ. میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء جو ہیں اپنے جسموں کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ اپنے اعمال جو ہیں وہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ ابھی جو میں نے حدیث بیان کی ہے، میرے جملے قیمتی ہیں. اس ساری حدیث میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری شان ہے. آپ یہ کہیں گے کہ نماز موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں ساری کی ساری شان میرے آقا کی ہے. سبحان اللہ. تو آئیں وہ سنیں وہ کیسے. وہ ایسے طالب حسین کہ میرے آقا کی نگاہوں کی وسعت دیکھیں. سبحان اللہ. آقا زمین کے اوپر موجود ہوں تو زمین کی تہوں کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا کی شان دیکھیں. براق پر بیٹھے ہوئے ہوں، واہ واہ. اللہ اللہ. اتنی تیزی سے سفر جاری ہے، واہ واہ. پھر بھی وہ چیزوں کا اتنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں سبحان اللہ. کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھ رہے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. میرے آقا کی شان نہیں تو اور کیا. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ آقا کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. آقا زمین کے اوپر ہوں تو زمین کی تہوں کی بھی خبر رکھتے ہیں. اگر میرے آقا قبر انور میں ہوں تو کیا جو ان کے روزے پہ آنے والے ہیں کیا ان کی قبر نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اور میرے دوست ان کی بھی قبر ہے. فتح الباری میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات پہلے ہی فرما دی. سبحان اللہ. بھائی صاحب پہلے ہی فرما دی. کیوں؟ اس لیے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ صرف کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت کے لیے ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. آپ سے فیض جو ہے قیامت تک لوگ حاصل کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اس لیے آقا کائنات نے پہلے
خوشخبری دے دی. سبحان اللہ. فرمایا کہ جو میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسے میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسے میں خود سنتا ہوں. حق ہے. تو شہر مدینہ جانے والوں دیکھو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے سبحان اللہ. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں. کہ آقا جانتے تھے کہ میری امت میں زیادہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ میری ظاہری زندگی میں ملاقات نہیں ہوگی، لیکن وہ میرے روزہ انور پہ آئیں گے کہ میں ان کو خوشخبری دے دوں کہ جو یہاں آ کر عقیدت و محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا تو آقا خود سنیں گے. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھیں نزہت الرحمان کے اندر موجود ہے حاجی صاحب سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری چارپائی جو ہے واہ واہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا سبحان اللہ. اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رفیق غار آیا ہے، واہ واہ واہ. اللہ اللہ. جو بھی جواب ملے سبحان اللہ. بس اس پر عمل کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو روزہ انور سے آواز آتی ہے لو حبیب کو حبیب سے ملا دو، ملا دو. سبحان اللہ. لاؤ یار کو یار سے ملا دو. ملا دو. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے دوست بنا دی جاتی ہے. معراج کی رات ہے، سبحان اللہ. توجہ رکھنی ہے. امام نسائی نے اللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو میرے لیے جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا. سبحان اللہ. اور جبریل علیہ السلام نے مجھے ان کی امامت کے لیے آگے کیا اور میں نے تمام انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی. سبحان اللہ. توجہ ہے. جی جی. تو جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ سارے انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں سارے زندہ ہیں، اور ادھر جو ہے اس بات کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے نبی جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں بے شک. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی تکریم کے لیے، آپ کے ادب کے لیے، اور آپ کے پیچھے یاد رکھیں سب نے نماز جو ہے وہ پڑھی ہے. پڑھنی ہے. سبحان اللہ. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ انبیاء کے بھی سردار ہیں سبحان اللہ. اور مرسلین کے بھی تاجدار ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء سے یاد رکھیں افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس سے یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی محفل سجانا یاد رکھیں یہ انبیاء پہ سنت ہے. سبحان اللہ. اور
ملائکہ کی بھی سنت ہے. وہ کیسے؟ معراج کی رات تمام کے تمام جو فرشتے ہیں وہ سدرہ پر یاد رکھیں وہ جمع ہوئے. سبحان اللہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ مولا ہم تیرے حبیب کا، تیرے محبوب کا کہ حسن کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیرے حبیب کی زیارت جو ہے کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ سارے کے سارے یاد رکھیں سدرہ پر جمع ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے وہاں پہ زیارت کی. تو آپ کی معراج کی محفل سجانا یاد رکھیں یہ اللہ کے فرشتوں کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو توجہ، صرف چند ایک منٹ کے اندر میں اپنی بات کو جو ہے نا وائنڈ اپ کر رہا ہوں. حدیث کی بک کا نام میں لے رہا ہوں، ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہوں جن لوگوں نے شہر مدینہ جانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ رکھنی ہے. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے اور بیہقی میں بھی ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں نے حدیث کی مختلف بکس کے اندر یاد رکھیں اس حدیث کو پڑھا ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی خوشخبری دے دی کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے عاشق جو ہیں وہ آئیں گے میرے در پر، سبحان اللہ. کیونکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ آقا کی صحبت سے بڑھ کر، آقا کی سنگت سے بڑھ کر اور کوئی سنگت نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ آئیں گے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ان لوگوں کو خوشخبری دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص تو جو ہے سبحان اللہ. مجھ پر سلام بھیجتا ہے سبحان اللہ. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح جو ہے واپس لوٹا دی ہوئی ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ جو درے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے وہ آقا پر سلام بھیجے تو آقا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک حق کے. تو یاد رکھیں یار، جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ تم پر سلامتی ہو تو اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. اس سے بڑی اور گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، سبحان اللہ. توجہ رکھنی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا سبحان اللہ. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے نبی بن کر جو ہے تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو بعد میں آنے والے آپ کی زیارت سے محروم ہوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آقا جو ہیں لجپال ہیں. بے شک. بھائی صاحب توجہ رکھنی ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا نے محروم نہیں کیا چیئرمین صاحب بعد میں آنے والوں کو بھی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی زیارت سے محروم نہیں کیا. بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہو، محبت ہو، ادب ہو. سبحان اللہ. طبرانی کے اندر حاجی صاحب حدیث موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی معتبر بکس کے اندر پڑھا ہے. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آئیں پہلے حدیث سنیں. سبحان اللہ. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम। سبحان اللہ طالب حسین منظرہ قبری بعد موتی کانا کمن زارانی فی حیاتی۔ توجہ رکھو سبحان اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیئرمین صاحب خوشخبری دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، واللہ گویا یعنی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد، گویا کہ اس نے میری حیاتی میں میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ کیونکہ لجپال آقا جو ہے، جو آپ کے در اقدس پہ جاتا ہے ادب لے کر، محبت لے کر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضور اس سے بے خبر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو چھپی ہوئی ہو، کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ وہ عالمین کے لیے آئے ہیں۔ وہ قبر انور کے اندر جو ہیں رہتے ہوئے جو ہیں اپنے غلاموں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ درود پاک بھی وہ سنتے ہیں، وہ عرض بھی سنتے ہیں، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عرض تھی نا کہ وہاں جا کر کی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رفیق غار آیا ہے۔ تو عرض یاد رکھو، سنی گئی یا نہیں سنی گئی؟ بے شک تو اس لیے میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تا قیامت کے لیے نبی ہیں۔ بے شک یاد رکھنا، آپ کا فیض جو ہے وہ تا قیامت کے بے لیے شک ہے۔ بے شک آپ کا دین آج بھی زندہ ہے، قرآن آپ کا آج بھی زندہ ہے، بے شک بے شک اور یاد رکھیں آپ آج بھی زندہ ہیں۔ بے شک بے شک بے شک لیکن جو اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کی زندگی کا یاد رکھیں، شعور نہیں ہوتا، بے شک بے شک ہمیں خبر نہیں ہوتی، سبحان اللہ ادراک نہیں ہوتا۔ یہ تو ساری باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں کہ جو اس کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، ان کو معمولی نہ سمجھنا، بے شک بے شک اور ان کی سنگت کو بھی یاد رکھیں، معمولی نہ سمجھنا، بے شک بے شک کیونکہ ان کی سنگت رب کہتا ہے سب سے خوبصورت سنگت ہے، سب سے اچھی سنگت ہے۔ سبحان اللہ تو اس لیے میرے دوستو، اگر ہم ان کے سنگی بننا چاہتے ہیں، ان کی صحبت چاہتے ہیں، تو فقط ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بھی کہنا مانیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا مانیں۔ بے شک اپنی جو زندگیاں ہیں ان کو ہم صاف ستھرا رکھیں، بے شک تو انشاءاللہ تعالی محشر والے دن ہماری جو صحبت ہے ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں ان کی صحبت جو ہے یاد رکھیں وہ ملے گی، لیکن اگر ہم آج ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے بے شک تو پھر یہ سارے کے سارے جو ہیں معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ، والسلام۔